जब बज़ा बोला है, जिगर का टुकड़ा बोला है, अबू बकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर से अफजल कैसे हो सकता है? और भाई फिर मैं इनसे पूछता हूँ कि नबी का हाथ अगर मासूम है तो उनका जिगर कैसे गैर मासूम हो सकता है? हज़रत अली फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सब्र सलासतुन, सब्र तीन तरह का होता है। सब्रुन इंदल मुसीबा, एक है मुसीबत के वक्त सब्र किया जाए, व सब्रुन अला ताआ, एक है इताअत के वक्त सब्र किया जाए कि दवाम और हमेशगी हो, व सब्रुन अनिल मासिया, मासिया से सब्र, गुनाह से। तुम दोनों ने हाय 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 मुझे गजबनाक किया है और मुझे नाराज किया है, और तुम लोगों ने मुझे राजी नहीं किया, और जिस दिन मैं अपने बाबा से मिलूंगी, मैं बाबा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। बात ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि आप अहबुका भी नहीं कर सकते, वो तो आपको याद मनाने से भी मना कर रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ तो माशाल्लाह राइज है, आंखों से आंसू बहाना, हम इसको जायज समझते हैं। ऐ ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, मैं इल्तिजा करता हूँ, मेरी इस मुश्किल को आसान फरमा दे। तू ही दोनों जहानों का मालिक है, तू ही रास्ते और मंजिल को आसान बनाने वाला है। नाजरीन, यहाँ अल्लामा साहब ने जो रिबटल दिया, जवाब दिया है, वो उसका 7 मिनट मुकम्मल हो चाहते हैं। अब मैं दोबारा टाइम लगाता हूँ जनाब हाफिज कैसर साहब। जी कैसर साहब। जी, हसन अल्लाह यारी साहब ने जो इस पूरे टर्न के अंदर बात की है, वो सिर्फ हुब्बे अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के ऊपर बात की है। इन्होंने जितनी आयात बय्यिनात मैंने पेश की हैं, शिया हज़रात की तफसीर भी पेश की हैं, उनमें से किसी एक बात का भी जवाब इन्होंने पेश नहीं किया कि मुल्ला फतहुल्लाह काशानी ने क्या लिखा है, दीगर क्या लिख रहे हैं। वो तो कहते हैं कि सिरे से मातम ही नहीं है, वो तो कहते हैं कि आप अहबुका भी नहीं कर सकते, वो तो आपको याद मनाने से भी मना कर रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ तो माशाल्लाह राइज है, आंखों से आंसू बहाना, हम इसको जायज समझते हैं। अब इन्होंने कहा कि ये नासिब हैं, नासिबी हैं। नासिब कौन लोग हैं? सबसे पहले शिया हज़रात की किताब लिसानुल अरब के अंदर आप देखेंगे नवासिब किनको कहा जाता है, लुगत के ऊपर इनकी किताब मौजूद है। वन नवासिबु कौमुन यतदय्यनून बिबुग़ज़िय्यति अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो कहते हैं नासिबी कौन है? ये ऐसी कौम है जो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके बुग़्ज़ व इनाद को अपना दीनी फर्ज समझते थे। यतदय्यनून बना रखा था हजरत अली के बुग़्ज़ को। हमारी किताबें तो नहीं, हमारी किताबों के अंदर तो लिखा है बुग़्ज़ अली निफाक है, बुग़्ज़ अली वाला मोमिन नहीं हो सकता। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के वाज़े फरामीन मौजूद हैं। तो ये नासबी कौन लोग थे? नासबी वो थे जो शिया हज़रात के मुकाबले के अंदर थे, और इसको पूरी तरह से हमारी किताबों ने भी, अल बिदाया व निहाया ने, दीगर किताबों ने लिखा है। वक़द आकसर राफिदा, राफिजियों का अक्स किया है इन नासबी लोगों ने। शिया हज़रात क्या करते थे? हुब्बे अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम में हद से ज्यादा तजावुज करते हैं, और ये नासबी हजरत अली के बुग़्ज़ के अंदर माज़अल्लाह उनकी जात में कीड़े निकालने की, तनकीस करने की कोई ना कोई शाइबा रखा करते थे कि ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। हत्ता कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके हकम, आपके सालिस बनाने के ऊपर भी इन लोगों को एतराजात थे कि देखिए जी, हुक्म तो अल्लाह का है, कुरान पढ़ा जाता है, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म अल्लाह का है। लेकिन हजरत अली क्या कर रहे हैं? वो किसी तीसरे बंदे को दरमियान में हकम नाफिज कर रहे हैं, तीसरे को सालिस मान रहे हैं। तो हुक्म अल्लाह का है, जब हुक्म अल्लाह का है तो कोई तीसरा बंदा हाकिम तो नहीं हो सकता कि वो हुक्म अपना चलाए। तो लिहाजा नासबी अहले सुन्नत व जमात नहीं है। नासबी वो हैं जो शिया हज़रात उनके बरअक्स हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके बुग़्ज़ रखने को अपना दीन समझा करते थे। उनको कहा, शिया हज़रात की मोतबर किताब लिसानुल अरब के अंदर ये तज़किरा मौजूद है। अब इसके साथ आप देखिएगा कि शिया हज़रात की दीगर किताबें इस हवाले से क्या कहती हैं। सबसे पहले उसूल काफी आप देखिएगा, उसूल काफी इसका पेज नंबर 87 है मेरे पास, पुराना छापा है, तेहरान का छपा हुआ, वहां पे ये रिवायत मौजूद है। अबू अली जिन अशअरी अन अहमद इब्न मुहम्मद इब्न ईसा अन मुहम्मद इब्न सनान अन अला इब्न फुदैल अन अबी अब्दुल्लाह, हजरत अबू अब्दुल्लाह से रिवायत है। कौल, आप फरमाते हैं, अस्सब्रु मिनल ईमान, फरमाते हैं सब्र ईमान का हिस्सा है। बिमंजिलतिर रासी मिनल जसद, सब्र का ईमान से वो ताल्लुक है जो सर का जिस्म से होता है। जिस तरह सर हो तो जिस्म कायम है, इसी तरह सब्र हो तो ईमान कायम होगा। जसद, और जब सर ही कायम ना रहे तो जिस्म जाया हो जाएगा, चला जाएगा। कज़ालिका इज़ा ज़हब सब्र ज़हबल ईमान, इसी तरह जब ए मेरे भाई सब्र आपका गया, आपका ईमान गया। आपका ईमान अकारत है, जाये है, हेच है, उसकी कोई वक़्त और वैल्यू नहीं है, जबकि आपके ईमान का ताल्लुक सब्र के साथ मौजूद नहीं है। इसी तरह उसूल काफी ही के अंदर दूसरी रिवायत हमारे यहाँ मौजूद है, ये सफा नंबर 91 है, पुराना छापा तेहरान का। वहां से रिवायत ली गई, मुहम्मद इब्न यहया इब्न अहमद इब्न मुहम्मद इब्न ईसा क़ाल अख़बरनी यहया इब्न सुलैम अत-ताइफ़ी क़ाल अख़बरनी अम्र इब्न शिमर यमानी यरफ़उल हदीस इला अली। ये मरफ़ू मुत्तसिल हदीस मुबारका हुज़ूर मौला मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम
آپ تک پہنچا رہے ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ثلاثۃ, صبر تین طرح کا ہوتا ہے. صبر عند المصیبہ, یہ کیا مصیبت کے وقت صبر کیا جائے. وصبر علی الطاعہ, اطاعت کے اوپر صبر کیا جائے کہ دوام اور ہمیشگی ہو. وصبر علی المعصیہ, معصیت سے صبر, گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا, یہ تین طرح کا صبر ہے. اب حضرت علی کیا فرماتے ہیں فمن صبر علی المصیبہ, جو بندہ صبر کرے گا مصیبت آنے پر, حتی یردہا بحسن ازائہا, وہ تعزیہ کرے, عزاداری کرے, لیکن بحسنی, اچھے طریقے سے اپنے صبر کو روکنے کی کوشش کرے. تو کس طرح کا وہ صبر کرے. کتب اللہ لہ ثلاثمائۃ درجۃ ما بین الدرجۃ الی الدرجۃ کما بین السماء الی الارض, اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ایسا صبر کرنے والے کے لیے 300 درجے لکھ دیتا ہے. ایک درجے سے دوسرے درجے کا اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان پر فاصلہ ہے, اتنا فاصلہ. فرمایا یہ صبر کرنے والا بحسن ازائہا, تعزیہ کرے, عزاداری کرے, اس میں وہ ماتم کرتے ہوئے سینہ کو بھی نہ کرے, خنجر نہ چلائے, اپنے آپ کو پریشان نہ کر لے, خون بن جائے, ایک درندے کی طرح نہ ہو جائے. اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے بحسن ازائہا. حضرت علی کی نظر میں حسن ازا کیا ہے, وہ تعزیہ داری. اس سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں. آپ نے فرمایا وہ تعزیہ داری کتب اللہ لہ ثلاثمائۃ, اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے ایسا صبر کرنے والے پہ جو روئے, آنکھوں سے آنسو تو بہائے, لیکن وہ کسی اور مقام وغیرہ کی طرف, نوح وغیرہ کی طرف جائے, پاک رب جل وعلا اس بندے کو 300 درجے عطا کرتا ہے. یہ ایک بہت بڑا صبر و ثواب لکھا گیا. اور اسی طرح ساتھ ہی فرماتے ہیں ومن صبر علی الطاعۃ, جو اطاعت کے اوپر صبر کرے. چلے خیر یہ اطاعت والا ٹاپک نہیں تھا. ومن صبر علی المعصیۃ, جو معصیت وغیرہ کے اوپر صبر کرے. یہ دونوں الگ الگ سے اس کے ثواب بیان کیے گئے. تین طرح کے صبر کے اوپر ہمارا ٹاپک تو کہ مصیبت تھا, تو اس کے اوپر حضرت علی فرماتے ہیں کہ 300 درجے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ روایت کیا گیا. اب حضور مولانا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ایسے مقامات آئے جہاں پہ آپ نے عزا بإزاء اللہ, عزا بحسن ازائہا, حسن ازا کرو, جو اللہ نے تمہیں طریقہ بتایا وہ اختیار کرو, جو اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے تمہیں انداز دیا وہ انداز اپنا اختیار کرو. یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں. صبر وما صبر الا باللہ, صبر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. تو صبر کرنا یہ صبر کرنے کے دائرے کے اندر ہے, یہ بے صبری نہیں ہے. اور اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہنا کہ بے قراری تھی, وہ بے قراری اس کو بے صبری نہیں کہا جا سکتا. بے قراری اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کی امانت سمجھ کے کہ یا اللہ میرا یوسف خالی میرا بیٹا نہیں ہے, وہ تیرا نبی بھی ہے, اور اللہ کا نبی اللہ کی امانت ہوتا ہے, یا اللہ اسے سلامت رکھنا. یہ بے قراری تھی حضرت یعقوب علیہ السلام میں, تو اس کو بے صبری پہ محمول نہیں کیا جا سکتا. ٹائم فنش ہوگا, ٹائم قبلہ. جی میں نے ختم کر دی. جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, ہم صبر کی طرف آئیں گے, صبر کی تعریف بتائیں گے, لیکن سب سے پہلے اس بات کی طرف کہ دیکھیں حب اہل البیت علیہم السلام اور اتباع اہل بیت علیہم السلام یہ اسلام کے غیر قابل انکار ارکان میں سے ہے, اور یہ قوم دشمنان اہل بیت علیہم السلام کے پیروکار ہیں. تو اس لیے یہ اہل بیت علیہ السلام سے نہ محبت کر سکتے ہیں, نہ ان کی مصیبت میں یہ شیعوں کی طرح تڑپ سکتے ہیں, کیونکہ جب محبت ہوگی تو تڑپیں گے. ملاحظہ کریں محترم ناظرین, یہ صحیح المصدق الصحیحین جزء ثالث, یہاں پر یہ حدیث صحیح ہے, حاکم نے بھی تصحیح کی ہے اور ذہبی نے بھی تصحیح کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین وسیدۃ نساء هذه الامه وسیدۃ نساء المؤمنین. فرمایا اپنی بیٹی سے کہ آپ سیدہ نساء عالمین ہیں سلام اللہ علیہ, آپ سیدہ نساء هذه الامه ہیں اور آپ سیدہ نساء المؤمنین ہیں. یہ الفاظ یاد رکھیں. جو جنت میں مریم بھی ہے, ام موسیٰ بھی ہے, سارہ بھی ہے, حضرت حوا بھی ہے, سب کا سیدۃ نساء المؤمنین, سیدۃ نساء العالمین یہ لقب دی ہے, اور یہ حدیث صحیح بھی ہے. یہ صحیح بخاری ہے, ملاحظہ کریں صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, اور پھر فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی, فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے, جو ان کو اذیت کرے اس نے مجھے اذیت کی ہے. اچھا, اور پھر یہ کتاب ہے انموذج اللبیب فی خصائص اللبیب للسیوطی, عبد الرحمن سیوطی کی,
یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وذكر الإمام علم الدين العراقي أن فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة باتفاق. حافظ علم الدین العراقی نے فرمایا ہے کہ یہ اجماع ہے تمام علماء کا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خلفاء اربعہ سے ابو بکر عمر ان سے افضل ہیں. اور پھر فرمایا وَنَقْلَ عَنْ مَالِكٍ، اور اس نے مالک ابن انس سے بھی روایت کیا کہ مالک نے فرمایا لا افضل على بضعة من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احدا، کہ جو جگر نبی نے جب بضعہ بولا ہے، جگر کا ٹکڑا بولا ہے، ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بھائی پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نبی کا ہاتھ اگر معصوم ہے تو ان کا جگر کیسے غیر معصوم ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور پھر انہوں نے خود روایت کیا ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فضائلها، حاکم نسابوری نے، حاکم نے کہا صحت الروایہ ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یقبل یدها کلما دخلت علیہ، کہ بی بی سلام اللہ علیہ کا ہر دفعہ وہ ہاتھ چومتے تھے سردار انبیاء. اچھا، کسی کے لیے یہ اعزاز ہے؟ مجمع الزوائد میں حافظ حیثمی نے روایت کیا یہ حدیث کہ عن علی علیہ السلام ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک قالہ لفاطمہ، رواہ الطبرانی واسناد حسن. یہ حدیث حسن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا کے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے اور اس کے رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور یہ صحیح سنن ترمذی ہے، البانی نے تصحیح کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کتاب اللہ اور عطرتی. تو عطرت کے اتباع کرنا، اور عطرت کون ہے؟ عطرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور عطرت سلام اللہ علیہ سے عزت سلام اللہ علیہ کے فضائل کا تصدیق کرنا. کون سی فضیلت؟ کہ وہ خلفاء سے افضل ہیں، وہ معصوم ہیں، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سیدہ نساء العالمین ہے، سیدہ نساء اہل الجنہ ہے، اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ چوما ہے. اچھا، اور پھر ملاحظہ کریں صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا مگر یہ کہ مومن ہو، اور ان سے بغض نہیں رکھتا مگر یہ کہ منافق ہو. اچھا، جب یہ باتیں سب پتہ چلی میرے محترم ناظرین، تو اب آتے ہیں بخاری میں. یہ بخاری ہے، یہ کیوں ماتم کو یہ جائز سمجھیں؟ اور ماتم کو یہ کیوں جائز سمجھیں؟ کیسے یہ جائز سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے مذہب کا سنگ اساس بغض اہل بیت علیہم السلام ہے. اور یہ کس کا قول ہے؟ یہ اسی کا قول ہے جس کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا ہے کہ یہ سیدہ نساء العالمین ہے. یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3093. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کہا فدک دے دو، اس نے کہا نہیں دیتا میں. فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فحجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرته حتی توفیت. تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے غضبناک ہو گئی ابو بکر پر، یعنی رسول غضبناک ہو گیا، اللہ غضبناک ہو گئے، اور آخر تک غضبناک رہیں جب تک دنیا میں تھی. تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ ان کا دشمن کون ہے. انہوں نے خود بتایا، تعریف کی کہ ناصبی کون ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کرے. خود کتاب کھول کے انہوں نے تعریف کی ہے نا. ہم بھی اس تعریف کو مانتے ہیں، ہم بھی اس کو تعریف کو مانتے ہیں. قیصر صاحب اہل بیت علیہ السلام نے وہ اہل بیت کا وہ عضو، وہ فرد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر ہے، اس نے جو سیدہ نساء الجنہ، اس نے بتایا کہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن کون ہے. اور یہ آپ کی کتابوں میں یہ حدیث متواتر ہیں. تو عرض یہ ہے جب انہوں نے بتایا کہ ان کا دشمن کون ہے، تو وہی جو ان کا دشمن ہے وہی آپ کا پہلا امام ہے. آپ اسی کتابیں ہیں. تو آپ سوچ لیجئے، آپ کی تو مجبوری ہے. اب کیسے بھائی قاتل کیسے مقتول کے لیے ماتم کریں گے؟ اچھا محترم ناظرین، یہ کتاب الامام والسیاسہ ابن قتیبہ الدینوری، یہاں پہ کیف کانت بیعت علی سلام اللہ علیہ، اس باب میں یہاں کہتے ہیں کہ ابو بکر آئے امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ مجھے فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے پاس لے کے جاؤ کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہیں. تو انہوں نے اجازت مانگا کہ میں وہ آنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا وہ آنا چاہتے ہیں تو لے کے. ابو بکر عمر آئے تو زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ ابو بکر عمر، انہوں نے بات کر، زہرا سلام اللہ علیہ نے منہ پھیر دیا اور کہا ابو بکر عمر ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں، اس کی تصدیق کرو گے؟
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پہ اب فاطمہ اس سے غضبناک ہے، اللہ اس سے غضبناک ہے اور رسول غضبناک. انہوں نے کہا جی ہاں. تو انہوں نے کہا کہ فإني أشهد الله وملائكتي أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه. میں اللہ کچھ سیکنڈ مجھے زیادہ دے دیں، میں حدیث ختم کر دوں کہ میں اللہ اور اللہ کو شاہد بنا کے کہتی ہوں کہ تم دونوں نے ہائے مجھے غضبناک کیا ہے اور مجھے ناراض کیا ہے، اور تم لوگوں نے مجھے راضی نہیں کیا، اور جس دن میں اپنے بابا سے ملوں گی، میں بابا سے تمہاری شکایت کروں گی. تو یہ کہنا تھا کہ ابو بکر انتحب ابو بکر یبکی حتی کادت نفسه ان تزحق. ابو بکر ایسے زور سے رو رہا تھا جیسے اس کی سانس نکل رہی ہے. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے بتا دیا کہ نواسب کون ہے. الحمدللہ اب ناصبی ماتم نہ کریں، کون سا تعجب ہے. جی سر. یہ آپ کا وقت ختم.